صالحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم میں سے ہر شخص اپنے دائرے میں ایک چھوٹا سا فرعون ہے. فرعون وہ نہیں تھا جو مصر کی سرزمین پر تاج پہن کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. فرعون وہ صفت ہے جو ہر اس انسان میں چھپی ہے جو خود کو قانون سے بالا اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. مگر سچ یہ ہے کہ فرعون صرف مصر کی سرزمین کا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک علامت ہے انسان کے اندر چھپی ضد، تکبر اور خود پسندی کی جو اسے انسانیت سے دور لے جاتی ہے. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. اپنے اندر کے فرعون کو پہچانو، وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم اکثر تاریخ کے فرعون کو ظالم، مغرور اور خدائی کے دعوے دار کے طور پر یاد کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ فرعون کوئی مخصوص شخص نہیں بلکہ ایک صفت ہے. وہ تکبر جو انسان کو اپنی حدوں سے تجاوز کراتا ہے. فرعون وہ ہے جو خود کو قانون، اخلاق اور انصاف سے بالا تر سمجھتا ہے. آج ہر شخص اپنے دائرے میں ایک چھوٹا سا فرعون بن چکا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں قلم ہے، کسی کے ہاتھ میں اختیار اور کسی کے ہاتھ میں کسی کمزور انسان کا دل. دفتر میں جب کوئی افسر اپنے ماتحت کو ذلیل کرتا ہے، گھر میں جب کوئی مرد اپنی بیوی یا بچوں پر اپنی برتری جتاتا ہے، یا سوشل میڈیا پر جب کوئی شخص چند لائکس کے نشے میں دوسروں کی تصدیق کرتا ہے، یہ سب جدید دور کی فرعونیت کی شکلیں ہیں. اختیار، دولت، علم، حسن اور رتبہ عطا نہیں بلکہ آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورۃ العلق 6:7. یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. یہ سب جدید دور کی فرعونیت کی شکلیں ہیں. اختیار، دولت، علم، حسن اور عہدہ دراصل عطائیں نہیں بلکہ آزمائشیں ہیں. یہ دیکھنے کی کسوٹی ہیں کہ انسان ان کے ساتھ انصاف کرتا ہے یا تکبر. جب انسان عطا کو اپنی برتری کا ثبوت بنا لیتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر کے فرعون کو بیدار کرتا ہے. یہی احساس بے نیازی دراصل فرعونیت کی جڑ ہے. جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وہ خود کفیل ہے، خود مختار ہے، اسے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں، تو وہ اپنے اندر کے فرعون کو تاج پہنا دیتا ہے. اصل بندگی صرف نماز، روزہ یا ظاہری عبادت میں نہیں بلکہ اپنے نفس کے فرعون کو پہچاننے اور اسے قابو میں رکھنے میں ہے. موسیٰ علیہ السلام باہر کے فرعون سے ٹکرا سکتا ہے، مگر اپنے اندر کے فرعون کو مارنے کا جہاد صرف ایمان والے کا کام ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا انسان وہ نہیں جس کے پاس طاقت ہو، بلکہ وہ ہے جو طاقت کے باوجود جھکنا جانتا ہو، جو انصاف کرے، رحم کرے اور اپنی میں کو مٹا دے. لب لباب یہ ہے کہ جس دن ہم نے اپنے دل کی مسند سے میں کو اتار دیا، اسی دن انسانیت زندہ ہو جائے گی. کیونکہ انسان کی اصل بلندی اس کے کردار کی عاجزی میں ہے، نہ کہ اس کے مرتبے کے غرور میں. کیونکہ خدا کے قریب وہی ہے جو اپنے اندر کے فرعون کو پہچان کر اسے زیر کر لے. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصل تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرے. جب انسان اپنے اندر کے تکبر، اپنی انا اور اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے، تبھی وہ حقیقی معنوں میں خدا کے قریب ہوتا ہے. خطبہ جمعہ 23 مارچ 2012. یہ قول اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ فرعونیت دراصل نفس امارہ کی شکل ہے جو انسان کے اندر چھپی ہوتی ہے. حقیقی نیکی یہ نہیں کہ دوسروں کے عیب نکالے جائیں بلکہ اپنے نفس کی اصلاح کی جائے. اقتباس 2. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تکبر خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اگر انسان اپنے اندر عاجزی پیدا نہیں کرتا تو خواہ وہ کتنی ہی عبادت کر لے، خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں. خدا کے نزدیک عزت اسی کی ہے جو جھکنے والا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. خطبہ جمعہ 27 مئی 2016. اصل ایمان اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان میں کو چھوڑ کر عاجزی اختیار کرتا ہے. یہی وہ لمحہ ہے جب اندر کا فرعون مر جاتا ہے اور بندگی کی حقیقت زندہ ہو جاتی ہے. مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں
مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں، مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔